بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پر۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے آخر کار بابر نگر واقعہ کے اوپر ایک جامع سٹیٹمنٹ دے دیا۔ حکومت پنجاب بھی جاگ گئی، انہوں نے بھی کہہ دیا ایک جوائنٹ انکوائری جو ہے وہ اس وقت جاری ہے تاکہ اس واقعے کے ذمہ داروں کا تعین جو ہے وہ کیا جا سکے۔ ویڈیو بیان ان کا آ چکا ہے، آپ نے بھی جو ہے وہ دیکھ اور سن لیا ہوگا۔ اچھی بات ہے کہ جی اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا اور دو اداروں یعنی کہ فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اسے یوتھیا بریگیڈ نے بہت زیادہ اچھالا تھا، وہ اب ان کی وہ سازش جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف ذمہ داروں کا تعین ہوگا کہ کس نے زیادتی کی، بلکہ ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی بھی ہوگی کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کس نے کیا اور کیسے یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ یہ کیونکہ آئی جی پنجاب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں پر ہم نے پولیس کو ترقیاں دی ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے اقدامات اٹھائے ہیں، وہیں پہ ہم نے کچھ ان کے لیے SOPs بھی بنائے ہیں کہ کسی کے گھر اگر ریڈ کرنا ہے، کسی کے گھر چھاپا مارنا ہے، کوئی ملزم آپ کو مطلوب ہے تو آپ نے وہ کیسے مارنا ہے۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ وہ SOPs کی وائلیشن اگر ثابت ہوتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا پھر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیسے کیا گیا اور اختیارات کا پھر ناجائز استعمال ہوا۔ تاہم ابھی چونکہ تحقیقات جاری، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنا ابھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری جو تحریک انصاف ہے، مسلسل وہ اب انہوں نے ایک نیا، کیونکہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے اس کو اب 1 سال ہونے والا ہے اور اب انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے ان کے لابیسٹ، اور وہ نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن کیا کرے مجبوری، وہ شہباز گل اینڈ کمپنی، انہوں نے جناب ایک نیا پروپیگنڈا اب شروع کر دیا کہ 9 مئی جو ہے وہ کروایا ہی فوج نے تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، اور اس نے جناب بے بنیاد الزامات لگائے کہ پتہ نہیں کتنے لیفٹیننٹ جنرل فلاں، اتنے میجر جنرل، اتنے بریگیڈیئرز، اور انہوں نے جناب یہ انکشافات کر دیے ہیں کہ وہ جو ویڈیوز کیسے بنائی گئیں، کیسے سارا پلان کیا گیا، اور یہ تھا اور وہ تھا، یعنی کہ بےہودگی کی اور کمینگی کی انتہا ہے کہ فوج اپنے ہی ادارے کو تباہ کرے، آگ لگائے، چڑھ دوڑے، اپنے شہداء کی توہین کرے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے! وہی فوج جو اپنے ایک سپاہی کے لیے، اس کی عزت کے لیے ایک لمحہ بھی وہ چین سے نہیں بیٹھتے، تو وہ کیا اپنے شہداء کے لیے یہ کریں گے؟ لیکن کیا کریں، پروپیگنڈا ہے، ڈالر ملتے ہیں۔ باہر بیٹھا ہوا یہ بگوڑا شہباز گل بھی اجازت لے کر گیا تھا، اور عدالتوں کی سہولت کاری جاری ان کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سہولت کاری ان کی عدالتوں کے لیے جاری ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں عارف علوی سابق صدر، اس کا جھوٹ، شکر ہے کہ اس نے وہ ٹویٹ جو تھا اس کو موڈیفائی کر دیا، اس کا جھوٹ دیکھیں جی۔ وہ زین قریشی، اس کا جھوٹ دیکھیں۔ پھر ایک اینکر تھے حامد میر، انہوں نے بھی جناب وہ ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ وہ خدا کے بندو، چیک تو کر لو، وہ اس نے کیا، اینکر نے، پیچھے عارف علوی نے بھی کر دیا کہ اتنا افسوسناک ہے جی، امریت ہے اور یہ ہے، اور دینی فریضہ نہیں ادا کرنے دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کی جامع مسجد میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے نماز عید ادا کی، دونوں ایک دوسرے سے عید ملے، دیگر قیدیوں سے بھی ملے، لیکن چونکہ سیکورٹی کا معاملہ تھا، لیکن عید کی نماز دونوں نے ادا کی۔ پھر وہ عارف علوی کو اپنا ٹویٹ جو ہے اس کو موڈیفائی کرنا پڑا، اور اس نے کہا جی ہاں جی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ تو حال ہے کہ بغیر کوئی فیک نیوز والا نا جی، تو وہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ بس چل سو چل ہے، کیونکہ آج کل ہمارے بعد تجزیہ نگار اور اینکرز، ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ عمرانی محبت آئی ہوئی ہے، کیا کریں، ان کو بھی وہ تبنچو والا معاملہ ہے۔
تو اس وجہ سے وہ بھی پھر وہ کر دیتے ہیں کام شروع اپنا، اور پھر جھوٹو چوتالی جو کام شروع ہوتا ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے، اس کا بندہ کیا علاج کرے؟ تو ہمیں تو اتنا، ہمارے تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو جو بات کرتے ہیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، جتنے بھی ویوز آئیے، جتنے بھی سبسکرائبر، لیکن حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، ہمارا تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ڈالر مل جانے ہیں اس کی بات کرنے سے، اس کی بات کرنے سے۔ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، حکومت غلط ہے، اس کے اوپر بھی تنقید کریں گے، لیکن جہاں پر یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے اداروں کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی، اس سے ملک کو نقصان ہوگا، تو اس کا جو فائدہ جو ہے وہ کون سی فورسز اٹھائیں گے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں، ملک دشمن قوتیں، اور ملک دشمن قوتوں کے پیچھے یہ ان کا حامی اس وقت کون ہے؟ یہ یوتھیا بریگیڈ تحریک انصاف، یہ لابیسٹ فرم جو ہائر کی ہوئی ہیں باہر، جو جن کا ٹارگٹ ہی پاک فوج ہے، جن کا ٹارگٹ ہی ISI ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، تو پھر آپ انہیں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوئے نا؟ تو خدا کے لیے یہ اس کے اوپر جو ہمارے متعلقہ حکومتی ادارے ہیں اور حکومت کو خود ایک ایسی منظم اور مؤثر قانون سازی کرنی چاہیے کہ یہ جو فیک نیوز کوئی بھی ہو تو اس کا جو ہے وہ کلا کما ہو سکے، اور جو اس میں ملوث ہو اس کو آپ پکڑے، پہلے وارننگ دیں، نوٹس دیں، اگر وہ نہیں معافی مانگتا، نہیں اس کو واپس لیتا، پھر آپ قانون کے مطابق اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ پاکستان زندہ باد۔